الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دوستو، معمول کے مطابق سورہ الناس کی 6 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی. کل تھوڑی سی بات ہوئی تھی من شر الوسواس الخناس. خناس کی تفصیل آپ کے سامنے آئی تھی کہ خناس کا خناس اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کا نام لیتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو یہ جو انسان کے دل پر اپنی سم کو ڈالے رکھتا ہے، یہ ہٹا لیتا ہے اور پیچھے بھاگتا ہے، اور جہاں ذرا سی غفلت ہوئی یہ فوراً پھر اپنے سم کو ڈال دیتا ہے. اس صورت میں تفسیر میں بغیر جائے ہوئے بندہ جب اللہ پر ایمان لاتا ہے اور خناس کے شر سے پناہ مانگ لیتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے گویا کہ انسان کو امن و امان مل جاتا ہے. مومن مسلمان اول تو غفلت میں رہتا نہیں ہے، اور اگر انسانی تقاضے کے تحت غفلت آتی ہے تو پھر متوجہ بھی ہو جاتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف انابت اختیار کرتا ہے. اسی لیے اسلام میں 5 وقت ہدایت دی گئی کہ بندہ اللہ کی جناب میں فریضے کی ادائیگی کے لیے آتا ہے اور وضو کرتا ہے. یہ ایک ربانی علاج ہے شیطان کے نرغے سے بچ کر کے رہنے کے لیے. حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے وضو ہتھیار ہے. بندہ جب باوضو ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں. جی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حالت وضو میں اگر بندہ ہے اور حالت وضو میں اس کی موت واقع ہو رہی ہے تو موت کے وقت اس کے پاس جبریل علیہ السلام آ جاتے ہیں. اور یہ کس نے لکھا؟ مولانا محمد یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو شیخ الحدیث ہیں لاہور میں، ایک بڑا ادارہ ہے، اس کی اب تو انتقال کر گئے. انہوں نے لکھا ہے کہ حالت وضو میں بندہ اگر ہے اور موت واقع ہو رہی ہے تو اس کے پاس جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو باوضو بندہ جب رہتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ہیں. جب فرشتے اس کے ساتھ ہیں تو شیطان کو اس کے قریب نہیں ہونے دیتے. یہ ہمارے مذہب کا کمال ہے، اسلام کے محاسن میں ہے، اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن میں سے ہے کہ ہم کو ایسے اعمال بتلائے گئے کہ جس سے ہم شیطان سے محفوظ رہتے ہیں، جس پر کئی ہفتے سے آپ کو ہم کئی چیزیں بتا رہے ہیں. جی تو ان میں ایک وضو بھی ہے. یہ جو صبح شام کے اعمال بتائے گئے تھے آپ کو، ان کا بھی دخل شیطان کی حفاظت میں بہت ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کو وسوسہ بہت ستاتا ہے. تو وسوسے کے جہاں بہت سارے علاج ہیں، اس علاج میں ایک علاج یہ بھی ہے کہ صبح شام بندہ 4تھا کلمہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد بھی التزام 10 دفعہ پڑھے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اس میں کیا ہے
کہ انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتا ہے. اب آگے چلیے تھوڑا ورنہ رہ جائے گا تب، چونکہ کل صرف دعا کرنی ہے ہم کو، بیان نہیں کرنا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ خناس کیا کرتا ہے کہ وہ جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دل میں. آپ کے دل میں یا ہمارے دل میں اگر کوئی گناہ معصیت کا ارادہ پیدا ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ شیطانی حملہ ہے جو آپ پر ہو گیا جی. لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر کسی سے کہیے آپ کہ یہ تم پر شیطانی حملہ ہے تو وہ ڈنڈا لے کے آپ کا علاج کرنا شروع کر دے گا کہ اچھا تو اپنے آپ کو بڑا بزرگ بنتا ہے، مجھ پر شیطان کا حملہ ہو گیا ہے، تو پاک ہے. آج کے دور میں لوگوں میں حق بات کو قبول کرنے کی، برداشت کرنے کی بالکل صلاحیت ختم ہو گئی. اس لیے میں بھی ڈرتا ہوں کسی کو کہتے ہوں جی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ بندے کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ گناہ کا ارادہ اگر ہوا، معصیت کی طرف طبیعت چل رہی ہے، کسی غلط خیال میں آپ پھنس گئے یا مائل ہو رہی ہے طبیعت، تو سمجھ لیجئے کہ خناس کا آپ پر حملہ ہو چکا. اور یہ قرآن خبر کر رہا ہے، مجھ سے جھگڑا مت کیجیے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں کیا کرتا ہے. شیطان کو یہ قدرت نہیں ہے کہ زبردستی آپ کا ہاتھ پاؤں پکڑ کے برائی کرائے. وہ پہلے کہاں حملہ کرتا ہے؟ دل میں. دل میں انسان کے برائی کا ارادہ ہوتا ہے اور پھر اس ارادے کو وہ پختگی دے کر کے انسان کے ہاتھ پاؤں آنکھ کان جسم پر مسلط ہو کر کے اس گناہ کو کرا دیتا. لیکن قرآن کریم نے ایک جگہ کہا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اذا مسہم طائفۃ من الشیطان تذکروا، جیسے ہی شیطان کے گروہ نے اس کو کشکولے لگائے، ارادہ شر پیدا کیا، یہ ہوش میں آ جاتا ہے، فوراً کہتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو استغفر اللہ جب پڑھنے لگتا ہے تو شیطان نے جو وسوسہ ڈالا تھا اس کا فوراً علاج ہو جاتا ہے، اس کا فوراً علاج ہو جاتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی جو ہے وہ بدی کو مٹا دیتی ہے. تو شیطان کے وسوسے کے بعد فوراً بندہ اللہ کا ذکر کرنے لگا. جیسے میں نے بتایا تھا کہ وسوسہ آئے تو کہیے آمنت باللہ و برسولہ، یہ بہت بڑا علاج ہے. یہ جملہ یاد کر لیجیے، جب بھی وسوسہ آئے تو کیا کہیے؟ آمنت باللہ و برسولہ. میرے بھائی میں تو اللہ اور رسول پر ایمان لایا، تجھ پر تھوڑی نہ لایا. میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں، شیطان کہتا ہے کہ تیرا وضو نہیں ہوا، تیرے پانی ٹپک رہا ہے پیشاب گاہ سے، تو بول بے غیرت، تیرا ٹپک رہا ہوگا میرا نہیں ٹپکتا. دل میں خیال آ گیا تیری نماز نہیں، بول بے شرم تیری نماز نہیں ہوئی ہوگی. شیطان کو کہا میں نے تو پڑھ لی میری ہو گئی، تجھے کس نے کہا میری نماز نہیں ہوئی؟ تو یہ جان چھوڑ دے گا آپ کا. لیکن اگر آپ اس کے مشورے کو مانیے گا، ایکسیپٹ کیجئے گا اس کے، تو یہ مزید آپ کو الجھانے کی کوشش کرے گا. اس لیے پہلا علاج یہ ہے کہ شیطان کچھ آپ کی طرف پھینکے تو پلیز آپ اس کو کیچ مت کیجئے. یہ پہلا علاج ہے. اسی کو قرآن نے کہا اعراض کرنا، اس کی بات نہ ماننا. اور اگر آپ ماننے لگیے گا تو پھر آپ کو وہ منواتا ہی رہے گا جی، منواتا ہی رہے گا. تو قرآن کہتا ہے کہ جو دل میں وسوسہ ڈالے. اب یہ دل میں وسوسہ ڈالنے والے دو لوگ ہوتے ہیں، من الجنتی والناس. یہ شیطان بھی ہوتا ہے اور آدمی بھی ہوتا ہے. برا آدمی جب آپ کے ساتھ ہوگا تو وہ برائی کی دعوت دے گا. تو بے شک وہ انسان ہے لیکن آپ کو برائی کی طرف، ارے یار ایک دن پی لینا یار، توبہ کر لیں گے، چل اچھا آج چل بڑی زبردست انڈیا کی فلم آئی ہوئی ہے یار، ارے آج دیکھ لینا یار، توبہ کر لینا. ارے کیا پتا تو جا رہا ہے وہیں تیری موت ہو گئی، توبہ کا موقع ملے گا تجھے. ایسا بہت ہوتا ہے. آج پی لینا یار، آ رہا تھا پی کر کے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا.